تو یہ بیان کیجئے گا، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اصلاً مداخلت نہیں کرتے لیکن کہیں کہیں کرتے بھی ہیں۔ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ دعا کا ایک پورا کانسیپٹ ہے مذہبی روایت کے اندر، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی زمین پہ تمہیں چاہیے ہو تو مجھ سے مانگو، میں ہی ہوں جو دینے والا ہوں۔ اب اگر اللہ مداخلت نہیں کرتے، کائنات کو ایک ارادے اختیار کے آزادی کے ساتھ پیدا کر دیا ہے، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، تو پھر یہ دعا سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ دعا تو یہ بتاتی ہے کہ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ ایک ایک معاملے میں دنیا میں باقاعدہ مداخلت بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو دے بھی رہے ہیں اور لوگوں سے لے بھی رہے ہیں، تو پھر اللہ کی اسکیم ابتلا میں دعا کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ اس کا مداخلت سے کیا تعلق ہے؟ مداخلت کا مطلب تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ لے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک قوم ایک دوسری قوم سے نبرد آزما ہے، اس میں ہزاروں بچے مر رہے ہیں، اس میں گھر تباہ ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں اس کی خبریں پڑھنے کے بعد انسان کا کلیجہ شک ہوتا ہے، ایک نسل کشی کی سی صورتحال نظر آتی ہے۔ کتنے ہاتھ ہوں گے جو دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہوں گے؟ میں بھی دعا کرتا ہوں گا، آپ بھی دعا کرتے ہوں گے۔ ہم میں سے ہر شخص کی آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوموں کو اپنی مدد فراہم کرے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ان پر اس طرح کا ستم نہ ہو، ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم فرمائے، لیکن کوئی مداخلت نہیں ہوتی۔ ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، کتنے حوادث ہیں جن میں یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ ہم پچھلے 50-60 سال سے سن رہے ہیں۔ اس سے پیچھے کی قریبی تاریخ کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ مسلمان ہر سال میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں اپنے دشمنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اپنی سرفرازی کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اعز الاسلام، انصر الاسلام، پروردگار اللہ مدد کرے، وہ عزت عطا فرمائے، یہ سب ہوتا ہے جی، لیکن ان میں سے کوئی دعا بھی مقبول نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے مداخلت کا تو زیر بحث ہی نہیں ہے معاملہ۔ مداخلت تو ایک ایسا واقعہ ہوگا جب دنیا میں جو کچھ قانون کے مطابق، قاعدے کے مطابق ہو رہا ہے اور جس پر ایک حجاب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی وقت اٹھا دیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس طرح کی مداخلت کبھی کبھی ہوتی ہے اور اس مداخلت کی نوعیت بھی طے ہے، یعنی قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر بھیجتا ہے اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے حجت تمام کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ فیصلہ سناتا ہے۔ اس کو اس نے بیان بھی کر دیا ہے کہ یہ موقع ہوتا ہے جب لوگوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی وہی فیصلہ جو قیامت میں ہونا ہے وہ اس دنیا میں زمین پر کیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی ادنا درجے کی بے انصافی نہیں ہوتی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اس وقت عدالت کا ظہور ہو جاتا ہے، اس وقت حق اور باطل کو الگ کر دیا جاتا ہے، اس وقت ظالم اور مظلوم کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ تو مداخلت اس کو کہیں گے۔ دعا کا تعلق معلق امور سے ہے، یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قانون قاعدے بنا رکھے ہیں، وہ قضائے مبرم ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک صورت دے دی، اس صورت کے ساتھ پیدا کر دیا۔ میرے والدین ہیں، اللہ کے فیصلے ہی سے ہوا کہ میں ان والدین کے گھر میں پیدا ہوں۔ میرا ایک خاندان ہے، میرے لیے ایک ملک کا انتخاب ہوا، اس میں کچھ مواقع ہیں جو میرے گرد و پیش رہے، میرے اساتذہ، میرے معاشی حالات، میرے والدین کے معاشی حالات، یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں سے ہر چیز پہلے سے طے تھی، مجھے اس کے اندر اپنے لیے راہ نکالنی تھی۔ پھر خود میرے لیے کچھ قوانین ہیں، فلاں معاملے میں محنت کرنی ہے، فلاں معاملے میں جدوجہد کرنی ہے، فلاں کے لیے تیاری کرنی ہے، فلاں کے لیے علم سیکھنا ہے، فلاں کے لیے ہنر سیکھنا ہے، وہ بھی طے شدہ امور ہے۔ اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں نتائج معلق ہوتے ہیں، یعنی ایک بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں دی ہیں ان کو متعین طریقے سے اس کی زندگی سے متعلق کر دیا گیا ہے، وہ تو عموم میں اس کو حاصل ہے، جیسے میں نے ان چیزوں کا ذکر کیا۔ لیکن آگے ایک بہت بڑا دائرہ ایسا ہوتا ہے جس میں امکانات کی دنیا ہے۔ امکانات کی اس دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے، چنانچہ معلق معاملات جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی وہ معاملات جن میں اللہ نے پہلے ہی سے یہ بات طے کر رکھی ہے کہ بندہ مانگے گا تو میں یہ چیز دے دوں گا، نہیں مانگے گا تو نہیں دوں گا۔ وہ معلق معاملات اصل میں ان امکانات کے اندر ہوتے ہیں، ان سے نہ تو عدالت کا غیر معمولی ظہور ہو جاتا ہے، نہ کوئی مداخلت ہوتی ہے، نہ کوئی قانون ٹوٹتا ہے،
نہ کسی قاعدے میں کوئی خرابی واقع ہوتی ہے. وہ امکانات کی وہ دنیا ہے جو پہلے ہی سے ہمارے سامنے ہوتی ہے. ایک شخص جدوجہد کرتا ہے, دونوں امکانات ہیں. ایک یہ کہ جدوجہد کامیاب ہو جائے, ایک یہ کہ ناکام ہو, دونوں امکانات موجود ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے ایک قاعدہ آ رہا تھا, مداخلت کر کے تبدیل کر دیا گیا. جدوجہد کے کامیاب ہونے کی مثالیں بھی موجود ہیں, ناکام ہونے کی مثالیں بھی موجود ہیں. ایک آدمی علم حاصل کرتا ہے, اس سے بعض نتائج متوقع ہوتے ہیں, وہ نکل آتے ہیں, نہیں بھی نکلتے. ایک شخص ہنر سیکھتا ہے, اس سے بھی بعض نتائج متعلق ہوتے ہیں, بعض اوقات سامنے آ جاتے ہیں, بعض اوقات سامنے نہیں آتے. تو اس امکانات میں اب بندے کو کیا ملنا ہے, یعنی نتیجہ کیا نکلنا چاہیے, وہ دعا کرتا ہے, اللہ سے مانگتا ہے. جو چیز اسی اعتبار سے معلق ہوتی ہے کہ بندہ مانگے گا تو دے دوں گا, وہ مل جاتی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ جو مانگو گے میں دے دوں گا. یہ کہا ہے کہ مجھ سے ہی مانگو, اور جب مانگو گے وہ اگر میری حکمت کے مطابق ہوگا, وہ اگر دنیا میں میرے قانون کے لحاظ سے صحیح ہوگا, اگر وہ تمہارے لیے بھی اچھا ہوگا تو میں دے دوں گا. اتنی بات کہی گئی ہے, اس سے زائد کوئی بات نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اب مجھے تو چونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے لیے کیا چیزیں معلق رکھی گئی ہیں, تو میں ایک بندہ مومن کی حیثیت سے اللہ سے دعا کرتا رہتا ہوں. میں نے ابھی مثالیں دی, سب دعا کر رہے ہیں کہ اس وقت فلاں فلاں جگہ پر ظلم ہو رہا ہے, پروردگار اس ظلم کا ہاتھ پکڑ لے. سب دعا کر رہے ہیں پروردگار مسلمانوں کو ان کی پرانی عظمت لوٹا دے. بہت دعائیں کر رہے ہیں لوگ, یہ ساری دعائیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن اللہ ان دعاؤں کو اسی وقت سنتا ہے جب ایک اس کے قانون کے دائرے میں ہوتی ہیں, جس سے ابتلا کا حجاب کبھی دور نہیں ہوتا, اور جو امکانات میں معلق چیزوں میں اللہ کے فیصلے کی صورت میں صادر ہو جاتی ہیں. یہ جو مثال میں نے دی تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ پردہ اٹھایا گیا, کارکنان قضاء و قدر کیا کر رہے ہیں, اس میں اگر دیکھیں تو جن لوگوں کے متعلق وہ چیزیں تھیں ان کو تو وہم میں بھی نہیں آیا ہوگا کہ یہاں کو مداخلت ہو گئی. یعنی وہ شخص جس کی کشتی توڑ دی گئی, ملاح, وہ یہی خیال کر رہا ہوگا کہ میں ادھر جا رہا ہوں, آگے کوئی خبر ہے کہ بادشاہ کشتیاں پکڑ رہا ہے, کچھ بیچارہ ہو سکتا ہے متردد بھی ہو, کوئی ذہن میں بات بھی ہو, اچانک کشتی کا ایک تختہ ٹوٹ گیا, اور بعد میں سوچتا ہوگا کہ اچھا ہی ہو گیا, ایک کشتی کا تختہ ٹوٹ گیا اور اس کے نتیجے میں میری کشتی بچ گئی. اسی طرح کا معاملہ بچے کا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی والدین کو تو یہ بات نہیں بتائی, البتہ سیدنا موسیٰ کو یہ بات سمجھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلے بھی پس پردہ کر رہا ہے, یا اس کے فرشتے جس تقدیر کا نفاذ کر رہے ہیں, وہ سب چیزیں ایک حکمت پر مبنی ہوتی ہیں. اس کے بعض حصے تمہیں دکھا دیے گئے ہیں, اس کے آگے بھی دسیوں سوالات ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان کے جوابات یہاں دیے جائیں. انسان کو اپنے حدود علم میں رہ کر معاملات کو سمجھنا بھی ہے, دیکھنا بھی ہے. نہ ابتلا کا قانون کبھی ختم ہوتا ہے الا یہ کہ پروردگار کسی موقع پر اس کے نتائج اس طرح دکھا دے جس طرح کہ وہ رسولوں کی بعثت کے بعد دکھاتا ہے. ٹھیک, نقطہ واضح ہو گیا. اچھا, ہم جب دعا کے بارے میں خود جو ہماری الہامی روایت ہے, مذہبی روایت ہے, اس میں بتایا جاتا ہے جی خاص اوقات ہیں, مقبولیت کے اوقات ہیں. رات کو اگر آپ سو کے اٹھتے ہیں, تہجد میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, اس میں ہو سکتا ہے مل جائیں. تو اگر یہ سارا معاملہ اس جانب سے ہوتا ہے اور اس جانب سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے لیے اچھا ہے, خدا کی اسکیم کے مطابق ہے, آپ نے اس کے لیے جدوجہد کر دی ہے, تو پھر یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ جی خاص وقت میں مانگو گے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی؟ یہ اللہ کی رحمت تو متوجہ ہوتی ہے, ہر وقت ہی متوجہ ہوتی ہے, اور خاص اوقات میں بندے کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے. اس میں بندے کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ اپنے رب سے اپنے تعلق کو استوار کرے. یعنی مسئلہ یہاں پر لین دین کا نہیں ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ میرا پروردگار ہے, میرا رب ہے, میرا مالک ہے, مجھے اس کی طرف رجوع کرنا ہے, وہ میرے ایمان کا لازمی تقاضا ہے. اس رجوع کے لیے کچھ اوقات ہیں جو پیغمبر بتا دیتے ہیں جن میں خاص طور پر بندے کی طرف التفات ہوتا ہے. وہ اوقات ایسے ہیں جس میں آپ ذرا مشقت کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, تو آپ کی طرف سے جو ہونا ہے ہو جاتا ہے. آپ مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو قبول بھی فرما لیتے ہیں جو آپ کے لیے درست ہوتی ہیں, اور جو پہلے سے معلق ہے کہ بندہ مانگے گا تو میں اس کو دے دوں گا, اسی قانون کے مطابق ملتی ہیں. یہ بات تو تب ہوتی ہے جب یہ کہا جاتا کہ جو کوئی بندہ مومن مانگے گا ہم مداخلت کے لیے آ جائیں گے. ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے, تو اس وجہ سے یہ کوئی سوال مداخلت سے متعلق ہے ہی نہیں. ٹھیک, نقطہ واضح ہو گیا.